وہ فتح مکہ کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، پھر اپنوں میں ہی رہ کر ان کو تبلیغ کی کہ یہاں یہ بتوں کو چھوڑو، یہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھو، میں اللہ کا نبی بن کے آیا۔ 10 سال تک حضور علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھ لگے۔ پھر جب آزمائشیں آئی، حضور علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کی، رب کا حکم آیا مکہ چھوڑے آپ مدینہ چلے جائیں۔ جب مدینہ پاک حضور علیہ السلام گئے، پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت بخشی۔ جب ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا، اب فتح مکہ یہ کسی جنگ کا سبب نہیں ہے کہ جنگ کی اور یہ فتح ہوا، اس میں صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، خون ریزی نہیں ہوئی اس جنگ اس میں۔ جب فتح مکہ ہوا کوئی جنگ نہیں، صرف ایک جھڑپ آتی ہے حضرت خالد بن ولید کی کہ آپ کے ساتھ کوئی جھڑپ ہوئی، لیکن اس کے علاوہ کوئی خون ریزی، کوئی خون نہیں بہایا گیا، صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی حکمت عملی، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کا شہر مسلمانوں کی جوڑی میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ 2 قبیلے غالباً پچھلے جمعے میں نے عرض کیے تھے، بنی بکر اور بنی خزام، یہ 2 قبیلے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط لکھی گئی، ان شرائط میں ایک شرائط یہ تھی کہ جو چاہے قبیلہ مکہ والوں کے ساتھ، قریش والوں کے ساتھ، مکہ کے سرداروں کے ساتھ اپنی حمایت ان کے ساتھ کر لے، ان کے ساتھ ہو جائے، اور جو چاہے مدینہ والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جائے۔ اب ہوگا کیا کہ جنگ نہیں کی جائے گی، جو مکہ والوں کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ رہے، مدینے والے کے ساتھ، کسی کو کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ اب ہوا یوں کہ بنی بکر اور بنی خزام میں جھڑپ ہو گئی۔ اب جو قبیلہ مکہ والوں کے ساتھ تھا انہوں نے مکہ والوں کو پکارا، مکے والے اپنا لباس بدل کر جو حضور علیہ السلام کے حمایتی تھے ان کو مارا، رات کے اندھیرے میں بچوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بھیجا، حضور علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ ہم نے آپ کی حمایت کی تھی لیکن ہمیں تمہارا کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کا 10,000 کا لشکر تیار کیا، 10,000 کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی نہیں بتایا کہ جا کہاں ہے، حضور نے فرمایا لشکر تیار کرو، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ اب مدینہ پاک سے نکلے 10,000 کا لشکر، اب حکمت عملی کیا حضور علیہ السلام نے اپنائی؟ ہوتا یوں تھا کہ جب کسی شہر پر کوئی حملہ کرتا تو باہر دور ایک جگہ پر وہ اپنے خیمے لگا لیتے، اب پتہ لگ جاتا تھا کہ 1,000 کا لشکر ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے، کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکمت عملی نہیں اپنائی، آپ نے فرمایا کہ 10,000 بندے ہیں، اپنی اپنی آگ جلاؤ۔ رات کے اندھیرے میں اپنی اپنی آگ جلائی گئی۔ اب 10,000 بندہ اپنی اپنی آگ جلائے۔ اب مکہ والے جب رات کو اٹھے، حضور علیہ السلام کے لشکر کی طرف دیکھا تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ کیسر و کسرا کی فوجیں آ گئی، بندہ 10,000 ہی ہے، لیکن جب آگ جلائی گئی دور دور، ہر بندے نے اپنی اپنی آگ جلائی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ اس وقت ان کا سردار جناب ابو سفیان ایمان نہیں لائے۔ جناب ابو سفیان رات کے اندھیرے میں آئے دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ کوئی بڑی فوج آ گئی، کیسر و کسرا کی فوجیں آئیں، لیکن جب قریب آئے تو معلوم ہو یہ تو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے مکہ سے نکالا تھا، آج یہ واپس آ گئے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا جب اتنا بڑا لشکر ہے جو پیچھے ہم نے کرتوت کی ان کا تو سارا حساب دینا پڑے گا۔ اب جب جان پہ بات پڑی تو جناب ابو سفیان حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چاچا آپ کے پاس گئے، حضرت عباس کو جا کے عرض کی کہ مہربانی کریں ہمیں جان کی امان دے، مہربانی کریں۔ حضرت عباس آپ نے ایک الفاظ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ سردار حضرت جناب ابو سفیان مکہ کی طرف سے جب آئے حضور علیہ السلام کی چرچا کے بعد حضرت عباس نے پکڑا حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر فاروق سے صدیق اکبر
ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے حضرت علی شیر خدا، ہر کسی کو جب یہ پتہ لگا نا ابو سفیان آ رہا ہے، یہ تو وہی ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، اب یہ آ رہا ہے تو حضرت عمر فاروق آپ نے تلوار نکالی، یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اس نے احد میں بدر میں ہر طرف ہم نے نقصان پہنچایا۔ وہ آتے ہی فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، حضرت عمر فاروق کو حضور علیہ السلام نے بٹھایا پر بیٹھ جاؤ صدیق بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو سفیان نے آ کے کلمہ پڑھا۔ جب بھی انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام کا اصول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب جناب ابو سفیان کو یہ تھا کہ اب تو میری موت ہے، مار دیں گے مجھے، میں اکیلا کیا ہوا یوں کہ جب کلمہ پڑھا تھوڑی دیر پہلے جو عمر تلوار لے کر جان لینے کے لیے کھڑے تھے، ابھی وہ عمر کھڑے ہوئے اور ابو سفیان کو گلے لگا دیا۔ ابھی وہ صدیق اکبر جو مارنے کے لیے بڑھ رہے تھے، یہ تو حضور کا دشمن ہے، لیکن جو ہی اسلام کے ساتھ وابستہ ہوا حضرت عمر صدیق اکبر نے گلے لگایا، ہر کسی نے مبارکبادیں دی، اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کو کیا انعام دیا؟ آیا تو سفیان بن کر جناب ابو سفیان کو جب حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، حضور نے فرمایا سفیان جا کر اعلان کرو مکہ میں، جو شہر حرم میں چلا جائے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، مارا نہیں جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی مارا نہیں جائے گا، اور جب تیرے گھر سفیان کو کہا ابو سفیان جو تیرے گھر چلا گیا اللہ تعالیٰ کو میں محبوب اس کو بھی امان دوں گا، اس کو بھی مارا جائے گا۔ دین کے ساتھ جب وابستگی دین کا کلمہ پڑھ دیا تو پھر حضور علیہ السلام نے ایسا انعام دیا۔ اب کلمہ پڑھا چلے گئے، اب جب صبح کا وقت ہوا، اب جو اسلامی لشکر 10,000 کا مکہ کے شہر میں داخل ہو رہا ہے، چار طرف سے ہر طرف سے ایک بڑا بڑا لشکر حضور علیہ السلام نے تیار کیا کہ چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوں گے شان و شوکت کے ساتھ، اور عاجزی کتنی حضور علیہ السلام کی، اب انسان کو ایک محلے سے نکالا جائے، تکلیفیں دینے والے ادھر موجود ہوں، ہر چیز موجود ہو، پھر ایک وقت ہے کہ انسان اسی جگہ کا مالک بن جائے تو پھر کیسی اکڑ ہوگی کہ وہ کہے گا تو آج میں ایک سے بدلا لوں گا جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی عاجزی کتنی کہ حضور علیہ السلام اپنی سواری مبارک کر اس طرح جو پالان ہوتا ہے نا، لکڑی کی سیٹ ہوتی ہے اونٹ کی، حضور علیہ السلام کی دستار اس کے ساتھ لگتی، اتنی عاجزی کے ساتھ حضور علیہ السلام حضور بتا کے گئے کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دے تو پھر خود کو جھکا لو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں خود کو جھکاؤ گے رب دنیا کی نظروں میں تمہیں اٹھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اتنی عاجزی کے ساتھ، اور جب دین نہیں آیا تھا دور جاہلیت میں غلاموں کو پاس کوئی نہیں بٹھاتا، غلام کوئی ہوتا دور کھڑا ہوتا، پاس کوئی نہیں بٹھاتا، لیکن جب دین اسلام آیا حضور علیہ السلام اس دن جب فتح مکہ ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام سواری پر موجود ہیں، آپ کی سواری پر جو بچہ بیٹھا ہوا کوئی قریش نہیں ہے، کوئی سردار کا بیٹا نہیں ہے، کوئی رئیس زادہ نہیں ہے، حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا، آپ بھی غلام، اور جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید وہ بھی غلام۔ حضور علیہ السلام نے دین اسلام میں بتا دیا کہ ہمارا دین وہ دین ہے خالی امیروں کی عزتیں نہیں کرتا بلکہ غریبوں کو بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسامہ بن زید پیچھے سے نہ اچھلتے تھے خوشی کے ساتھ، بچے تھے اچھلتے تھے، حضور بٹھاتے، حضور فرماتے آرام سے بیٹھ جاؤ، غلام کا بیٹا ہے، سرداروں کو نہیں۔ حضور علیہ السلام حالانکہ اس دن تو بڑے بڑے سرداروں کی خواہش ہوگی کہ آج ہمارا لیڈر جیت گیا تو لیڈر کے ساتھ چلیں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے غلاموں کو اپنے ارد گرد رکھا۔ اور جب زین حرم میں حضور علیہ السلام پہنچ گئے، حضور علیہ السلام نے مکہ کے اتواروں کو دروازے کو ہاتھ لگایا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے سارے کھڑے ہیں وہ لوگ جو حضور کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیف ہے، بلال کو مارنے والے، حضرت عمار بن یاسر کو مارنے والے، ہر کوئی کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا مکہ والوں آج بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، بولو۔ تو مکہ والے بول اٹھے آپ بھی کریم ہیں، آپ کے گھر والے بھی کریم، تو مہربانی فرمائے ہمیں معافی فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر تمام مکہ والے حضور علیہ السلام کو یہ جو فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس فتح کا ذکر پھر کیا تو آگے فی دین اللہ افواج ورأیت الناس یدخلون، اور جو اس پر متفرق ہونے والے ہیں آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں جوق در جوق داخل ہوں گے، جوق در جوق داخل ہوں گے۔
فی دین اللہ افواجا. پہلے یوں ہوتا تھا ایک آ کے کلمہ پڑھتا تھا، پھر اس کو 40 دن مارا جاتا، 50 دن مارا جاتا. بلال نے کلمہ پڑھا، مارا گیا، ہر کوئی مارا گیا. لیکن حضور رب نے فرمایا کہ جب آپ کو عزت دوں گا پھر ہوگا کیا؟ جب فتح مکہ والے دن پھر ایک ایک دن نہیں آیا، ایک ایک بندہ نہیں آیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے، پھر وہ نہیں آئی، جو تر جو جماعتوں کی جماعتیں آئیں. جس طرح مثال ہے ملک آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا، پوری کی پوری جماعت، ادھر بٹی آ گئے، ادھر جٹ آ گئے، امان آ گئے، حضور علیہ السلام یا رسول اللہ کلمہ پڑھا، پوری دی پوری جماعتاں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرف دین اسلام کو عزت دی. اس دن دین اسلام کا پرچم بلند ہوا. اور پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام کا وہ وقت جہاں حضرت عمر فاروق نے کہا تھا یا رسول اللہ چھپ کے عبادت نہیں کرنی. حضور علیہ السلام نے پھر اس وقت بھی کسی سیدزادے کو نہیں بلایا، سردار کو رئیسادے کو امیروں کو نہیں بلایا، قریش کے کسی سردار کو نہیں بلایا. حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ بلال کہاں ہے؟ بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ حاضر. فرمایا بلال اسی مکہ میں تجھے مارا گیا تھا، جہاں مارتے تھے نا آج کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبہ کی چھت پر جا کر اذان پڑھو. اب حضرت بلال جب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہنے لگے، دل میں خیال آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاں بھی اذان پڑھی میرا چہرہ تو مکہ کی طرف ہوتا، مدینہ میں اذان پڑھتا تھا چہرہ مکہ کی طرف، جہاں آپ کے ساتھ غزوات میں گیا جہاں جس جگہ اذان پڑھی چہرہ مکہ کی طرف ہوتا تھا. یا رسول اللہ آج مکہ کی چھت پر کھڑا ہوں اب کیا منہ کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال آج میری طرف منہ کر کے اذان پڑھی جاؤ. حضور علیہ السلام دعا فرما رہے، حضور علیہ السلام دعا فرما رہے. اور حضرت بلال اذان پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ السلام چکر لگا رہے اور حضرت بلال یوں ہی چکر لگاتے لگاتے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتے جاتے. اس دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت دی. وہ حضرت اعلیٰ حضرت شاہ محمد احمد رضا خان آپ کا شعر نا حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اب اس کی حضور علیہ السلام جس وقت مکہ میں داخل ہوئے، مکہ خانہ کعبہ اور مکہ کا لفظ ہے پاک کرنے والا، کعبہ کا معنی ہے پاک کرنے والا. حضور علیہ السلام جس وقت مکہ میں آئے حضور علیہ السلام نے ایک ایک بت کو گرایا. میں بعد میں اس کو بتاتا ہوں. حضرت شیر خدا کو کندھوں پہ اٹھایا حضور علیہ السلام نے. جب مکہ کو صاف کیا نا کعبہ ہے پاک کرنے والا، حضور نے فرمایا جو یہاں سے جائے مسلمان کعبہ کا طواف کرے، حج عمرہ کرے، اور جب واپس آتا ہے اس طرح پاک ہوتا ہے کہ جب کبھی اس نے گناہ کیے ہی نہیں. یوں ہے کہ جہاں کہ اس طرح ہے وہ پاک گناہوں سے جب بھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جو کعبہ سے ہو کے آتا ہے. حضور علیہ السلام نے جب کعبہ کو بتوں سے پاک کیا پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کعبے کو پاک فرمایا. اب حضرت علی شیر خدا حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ادھر آؤ. حضرت علی شیر خدا کو حضور علیہ السلام نے سوٹی دی ڈنڈا، حضور علیہ السلام نے کندھوں پہ اٹھایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو مارو، پتوں کو گراؤ. سارے پت گرا دیے گئے. سارے پت گراتے گراتے آخر میں نا حضور علیہ السلام نے نبوت کی پاور حضرت علی شیر خدا جب کندھوں پہ بیٹھے ہوئے سوار ہوئے حضور علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا کی آپ کی نبوت آپ کے کندھوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا کی ہے. میرا دل یوں کرتا ہے یا رسول اللہ میں آسمان کو نہ ہاتھ لگا لوں، آسمان کو نہ ہاتھ لگا لوں، اتنی بلندی حضور علیہ السلام کی وجہ سے.